اللہ نے ہمیں جو نبی پاک عطا فرمائے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء، نبی الانبیاء، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتے ہیں۔ کہا جو نبی ہے وہ اللہ کا وہ نمائندہ جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء اللہ کے وہ نمائندے جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھے۔ کہا ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ حضور کی امت بھی پڑھتی ہے، امت کے انبیاء بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں پڑھا؟ انبیاء کرام نے کس موقع پر حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے؟ میرے دوستو، جب امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہوں اور وہ امام کے اقتداء میں نماز پڑھیں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ مقتدی پہلے ایمان کے امام کو تسلیم کرتے ہیں، امام کے ایمان کو مانتے ہیں، امام کے مؤمن ہونے کو تسلیم اور اقرار کرتے ہیں، تب جا کر اس کے پیچھے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مقتدی امام کے معاملات کے، امام کے عقائد کے، امام کے ایمان کے، امام کے نظریات کے قائل نہ ہو تو کبھی بھی وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ گویا امام کے پیچھے ہم نماز پڑھنے لگے تو پہلے ہم نے امام کے ایمان کو مانا کہ یہ ٹھیک ہے، جب اس کو مانا تو پھر ہم نے نماز پڑھی ہے۔ معراج کی رات سرور کائنات کی اقتداء میں امت نے نہیں، امت کے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ یہ لتؤمنن بہ ہے، وہ حضور پاک پر ایمان لائے ہیں، رسالت مآب کے ایمان کو تسلیم کیا ہے، تبھی مقتدی بنے، تبھی مقتدی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ میرے دوستو، انبیاء کرام سے وعدہ ہے آپ نے رسالت مآب کی مدد کرنی ہے۔ مدد کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک قولاً ہوتا ہے، ایک عملاً ہوتا ہے۔ قولاً کا معنی زبان کی طاقت رب نے آپ کو دی ہے، آپ اپنی زبان کو استعمال کریں، دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں، تعاون کریں، مدد کریں، نصرت کریں، اس کے معاملات میں اعانت کو پیش کریں، یہ زبانی مدد ہے۔ عملاً مدد کا معنی آپ اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی پاور کو اس کے معاملات کی اچھائی کے لیے استعمال کریں۔ عملاً مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، قولاً مدد تمام انبیاء نے کی ہے، تمام انبیاء اور رسل نے رسول اللہ کی قولی تائید، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قولاً بھی مدد کی ہے، عملاً بھی مدد فرمائیں گے۔ قولاً مدد کا معنی 28واں پارہ سورۃ صف پہلا رکوع، رب کائنات فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بعد پاک پیغمبر آخری محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ تو میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ نے دل میں کہا ہوگا، لیکن بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ درود کے منکر ہیں، اس لیے ہمیں درود بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی ذات اقدس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ زور سے سب بولیے، کیا پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے درود پاک کو لے کر فرشتے سرور کائنات کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے حضور کی مجلس میں آپ کے اور ہمارے درود پڑھنے کا ذکر اور تذکرہ ہوگا۔ دیکھو، محبوب کی مجلس میں محب کا ذکر ہو جائے، اس سے بڑی عید کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑے اچھائی کی بات کیا ہوگی؟ تو ہم علماء حق، علماء دیوبند درود پاک کے قائل ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا